الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اس زندگی کے بسر کرنے کے لیے بنیاد ہے فاؤنڈیشن، اور وہ بنیاد اور فاؤنڈیشن رزق حلال ہے۔ اللہ تعالی نے حضرات انبیاء کو، حضرات رسل کو نیک اعمال کرنے کا حکم دیا، تو نیک اعمال کرنے کے حکم دینے سے پہلے پاکیزہ کمائی کے کھانے کا حکم دیا۔ نیک اعمال کا ذکر بعد میں، پاک کمائی کھانے کا حکم پہلے۔ آج جو باتیں ہماری اس بنیاد کو برباد کر رہی ہے، اور اتنا زیادہ برباد کر رہی ہے کہ احساس مٹا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک انتہائی سنگین بات سود کا چلن ہے۔ یہ بات کہاں تک پہنچ چکی ہے مجھے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہر باہوش شخص اس سے آگاہ۔ آج کے سبق میں اسی سود کی لعنت کے بارے میں رب العالمین نے جو کچھ فرمایا ہے، اس میں سے کچھ اپنے محدود وقت میں اللہ کی توفیق سے اپنے اپنے فائدے کے سمجھنے کے ارادے سے کچھ آیات کا انتخاب کیا گیا۔ میرے ساتھ آیت شریفہ نمبر 278 سورہ البقرہ، غالباً آپ کے پاس صفحہ 48 کو دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور سود میں سے جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ ارادہ ہے کہ میں بعد میں کمی بیشی نہ کروں، میں بوڑھا آدمی، کمی بیشی کیوں کروں؟ میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں کہ کسی کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو برباد کروں۔ نگاہیں جمائیے، اے اہل ایمان، اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو، اور سود میں سے جو کچھ باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ آگے چلنے سے پہلے اسی حصہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ابتدا میں کیا کس سے خطاب ہے، جواب دیجیے، اور آخر میں کیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ انتہائی سادہ لفظوں میں، اگر ایمان نہیں تو جو چاہو سو کرو۔ اور جو بات سادہ لفظوں میں بیان کی ہے، حضرات مفسرین نے اس کو علمی انداز میں اجاگر کیا ہے۔ امام حرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الایمان والربا لا یجتمعان، سود اور ایمان دونوں جمع، بولیے
یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ فضل الہی اور ہر سننے والا دو میں سے ایک کا انتخاب کرے، ایمان چاہیے یا سود چاہیے۔ رات اور دن دونوں نہ ہوں گے، رات ہوگی تو دن نہ ہوگا، اور جب دن ہوگا تو رات، جب ایمان ہوگا تو سود بولتے نہیں ہوگا، اور جب سود ہوگا تو ایمان کدھر جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ۔ میں لوگوں کو ایمان سے نکالنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، لیکن چاہتا ہوں رب العالمین کی بات واضح ہو جائے۔ مزید دیکھیے، نظر جمائیے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو۔ وَذَرُوا صیغہ امر ہے، آرڈر ہے، کسے چھوڑو؟ مجھے نہ دیکھیے، آیت شریفہ کو دیکھیے، کسے چھوڑیے؟ ما بقی من الربا، سود میں سے جو آج دھوکہ دیتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے اور ان کے شیطانی داؤ سے امت کو بچا لے۔ کہتے ہیں ایک ہے سمپل انٹرسٹ اور ایک ہے کمپاؤنڈ، ایک تھوڑا ہے ایک بہت ہے۔ تو کہتے ہیں حرام وہ ہے جو بہت ہے، تھوڑا کوئی حرج نہیں۔ یہ آیت شریفہ کیا بتا رہی؟ جو کچھ تھوڑا ہے زیادہ ہے، کمپاؤنڈ ہے سمپل ہے، کمرشل ہے نان کمرشل ہے، اللہ کے لیے غور کرے، پھر کسی سے بڑائی نہیں۔ یہ شیطانی ہیلے بہانے اللہ کے روبرو کسی کام نہ آئیں گے۔ رب کریم کی انگنت لاتعداد رحمتیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ان شیطانی شبہات کی کلی، اس کا پول پہلے سے کھول رکھا۔ امام احمد حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم و ربا، اللہ کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ ہوتا، کسی کو یہ بیان کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ بہت سنگین بات، درہم و ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ۔ فرمایا سود کا ایک درہم، درہم UAE کا درہم 30 کی 31 روپے کو، 30-40 کا یا کم و بیش، سود کا ایک درہم جو بندہ جانتے ہوئے کھائے، یہ سمپل ہے یا کمپاؤنڈ ہے؟ بہت بڑا ہے یا تھوڑی رقم؟ ایک پیپسی کی بوتل شاید آتی ہو وہاں درہم، بکار صاحب وہاں درہم کی ایک ڈبہ ہی آتا ہوگا، 2 کا آتا ہے ایک ڈبہ، 3 کا ڈبہ 2 کا آتا، اتنا قیمتی ہے درہم۔ فرمایا سود کا ایک درہم جو بندہ جانتے ہوئے کھائے، اس کا گناہ 36 مرتبہ، 36 مرتبہ بدکاری کرنے کے برابر ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے اس کا گناہ زیادہ، اور ایک دفعہ شادی شدہ بدکاری کرے اس کی سزا کیا ہے؟
گولی مار دو غلط ہے، تلوار سے گردن کاٹ دو غلط ہے، پتھر مار مار کے سسکیاں لیتے ہوئے تڑپتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے مرے۔ اور یہ اس اسلام کا حکم ہے جس میں مسئلہ یہ ہے جانور ذبح بھی کرو تو اس کو کم از کم تکلیف دو، لیکن جو گندا شادی شدہ ہونے کے باوجود گندگی کرے گولی نہیں مارنی، گردن تلوار سے نہیں اڑانی، کیا کرنا ہے؟ پتھر مار مار کے تڑپا تڑپا کے ترسا ترسا کے اس کی جان ختم کرنے والی صورت بناؤ۔ اور جو 1 درہم سود کا کھائے اس کا گناہ 1 دفعہ اس کو اسلامی حکومت سنسار کرے اس کے برابر ہے؟ بولو 10 دفعہ 20 دفعہ 36 مرتبہ نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے۔ مزید سنیے ما بقی من الربا کی تفسیر، اور اللہ کی فضل و کرم سے پکی بات، کچی ہم نہیں مانتے۔ امام ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ امت کی آنکھیں کھول دے، الربا 70 روبا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ اللہ کی قسم اگر حدیث نہ ہوتی اس مسجد میں بیٹھ کے اس کے بیان کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ فرمایا سود اس کی 70 اقسام ہے، 70 اور ان اقسام میں سے جو سب سے کم گناہ والی ہے، سب سے ہلکی ہے، کیا کہتے ہیں رائٹ، وہ کیسے ہے؟ وہ اس کے برابر ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ یہ سود کی کون سی قسم ہے؟ جو سب سے، اور جو باقی ہیں تو ما بقی من الربا، اس نے کسی قسم کے سود کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ ابھی آیت شریف فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسے نہ کرو، میری التجا ہے بار بار نہ مجھے کہنا پڑے، سوال ہو تو فوراً بولا کیجیے، مجھے اطمینان ہوتا ہے۔ اور یہ ٹیچنگ تدریس کا اصول ہے، سننے والے بولیں تو مطلب ہے سمجھی گئی بات۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کرو، کیا نہ کرو؟ سود نہ چھوڑو تو کیا کرو؟ حضرات و خواتین خوب توجہ کریں، اس کے بعد وہ بات اللہ نے فرمائی جو قرآن و سنت میں کسی جرم کے بارے میں نہیں فرمائی۔ کسی جرم کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو پھر اگر تم نے نہ چھوڑا تو پھر اللہ تعالی اور ان کے رسول کے خلاف کیا کرو؟ اب دیکھیے آیت شریفہ کو، یہ ترجمہ نامکمل ہے، رانا صاحب نامکمل۔ بحرب، بے کے نیچے 2 زیریں دیکھ لیں، دیکھیے 2 زیریں ہیں کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں تنوین۔ تنوین 2 زیریں، 2 زبریں، 2 پیشے، اور عربی میں یہ بیکار نہیں۔
یہاں معنی للتعظیم. قرآن شریف دیکھیے تو پھر اللہ تعالی اور ان کے رسول کے خلاف بہت بڑی جنگ کے لیے اعلان سن لو. صرف جنگ نہیں بلکہ کون سی جنگ؟ بہت بڑی جنگ. امام طبری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا مسلمان امام امیر المومنین اس کی ذمہ داری ہے جو شخص سودی معاملات پہ ڈٹا ہو اور اس کو نہ چھوڑے. اسلامی ریاست کے سربراہ اس کی ذمہ داری ہے کیا؟ اس کو توبہ کی تلقین کرے. اگر وہ توبہ کرے معاملہ ختم، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو مسلمانوں کی ریاست کے سربراہ کی ذمہ داری ہے اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر، اس کو جینے کا حق نہ دے. اور یہاں یہ نوٹ کر لیجیے اسلامی ریاست کے سوا کسی کو یہ حق نہیں. جماعتیں، پارٹیاں، عوام نہ، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں. یہ کام کس کا ہے؟ اسلامی ریاست. ایک اور بات سن لیجیے بقیہ وقت میں. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اسی ٹکڑا مبارکہ پر بات ختم ہو رہی ہے، باقی 3 منٹ. قرآن شریف کے الفاظ دیکھیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو مجبور کر رہا ہوں قرآن پاک کے الفاظ دیکھیں تاکہ خود چیک کریں کہ بات غلط تو نہیں. اور اگر تم توبہ کرو تو پھر کیا ہے؟ تمہارا رأس المال تمہارا ہے. ایک سود ہے، ایک رأس المال ہے. سود اس کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دو. اب رأس المال تمہارا کب ہے؟ بات سمجھے نا، میرے ساتھ بولیے. تمہارا رأس المال کب ہے؟ جب چھوڑو گے. اگر کوئی بندہ اسلامی ریاست میں سود نہ چھوڑنے پر اصرار کرے، اس کا کیا کہتے ہیں؟ کیپٹل کہتے ہیں، اصل زر وہ اس کا ہے. آیت شریفہ سورہ البقرہ کی کیا بتلا رہی ہے؟ یہ آیت شریفہ نمبر 279 ہے. تو اس کا اصل زر پر بھی حق. اور یہ بات قاضی ابو سعود نے اپنی تفسیر میں، علامہ شوکانی نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے امت کو اس سنگین لعنت سے بچا. اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں.